قرآن مجید کیا ہے اور ہمیں یہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کامیابی کی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی پیروی کی اور وہ اس دنیا کے سب سے کامیاب انسان بن گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم شخص ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے کوٹس لاؤں گا جو کہ مسلمان نہیں تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں کیا ہے؟ اس کی 11ویں ایڈیشن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب رہے تمام انبیاء میں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ مائیکل ہارٹ انہوں نے کتاب لکھی The 100 کے نام سے، موسٹ انفلوئنشل لوگوں کو رکھا جتنے بھی آئے تاریخ میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا۔ اور انہوں نے یہ لکھا اس کتاب میں کہ وہ صرف وہ اکیلے شخص تھے تاریخ میں جو کہ بہت زیادہ کامیاب تھے دونوں حصوں میں، چاہے وہ مذہبی میدان ہو یا سیکولر میدان ہو۔ لامارٹین جو کہ ایک ریناؤنڈ تاریخ دان ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی مقصد کی گریٹنس کو دیکھنا ہو اور دیکھنا ہو کتنے زبردست نتائج ہیں، یہ 3 کرائٹیریا ہیں ہیومن جینیس کے، اور ان تینوں حصوں میں کوئی بھی قریب نہیں آتا کامیابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیزیں بھی لکھی کہ وہ فلاسفر ہیں، اوریٹر ہیں، اپوسل ہیں، لیجسلیٹر ہیں، واریر ہیں، فاتح ہیں، جو ریشنل ڈوگماز ہیں نا ان کو واپس لانے والے ہیں، فاؤنڈر ہیں 20 ٹیرسٹریل امپائرز کے اور ایک روحانی یعنی اسپرچل امپائر کے، اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ USA سائیکیٹرک ایسوسیشن کے بہت بڑے ممبر رہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں نا ان کو 3 فنکشنز پورے کرنے چاہیے۔ وہ ایک سیٹ آف بلیفز پرووائڈ کریں، ایک سوشل آرگنائزیشن پرووائڈ کریں جہاں پہ لوگ محفوظ محسوس کریں، اور ویل بینگ پرووائڈ کریں۔ اور تاریخ کے سب سے عظیم رہنما کون رہے؟ وہ ہے محمد، جنہوں نے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تھوڑی سی کم ڈگری میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مینول کیا تھا؟ وہ تھا قرآن۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا تاریخ میں کہ جس نے کوئی کتاب خود لکھی ہو اور اسی کتاب کو فالو کر کے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہو۔ اسی وجہ سے سب سے واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں۔ کیا آپ ایسی کتاب نہیں چاہتے کہ جو آپ کو بتائے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے؟ وہ کتاب جس پہ آپ عمل کریں، جس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، جس سے نتائج ملتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، یہ آپ کے لیے۔ یاد رکھیے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھا۔ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے اور تمام انسانیت کے لیے۔ اور مسلمانوں کے رویوں کو اس پہ جج نہ کریں۔ یہ بھی نہ کہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس قرآن ہے تو پھر یہ خود کیوں نہیں کامیاب، کیونکہ ہم لوگ خود اس کو فالو نہیں کر رہے۔ آپ کار کو اس کی ڈرائیور سے جج نہیں کرتے، نہ ہی آپ کسی اور کتاب کو جج کرتے ہو۔ اگر کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کرتا تو آپ اس کتاب کو برا نہیں کہتے۔ نیکسٹ کلپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس کتاب کی پیروی کی وہ کیسے عظیم سے عظیم بنتا گیا۔